کسی غیر طالب علم کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں، میں خود ایک طلبہ تنظیم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس کو لیڈ کیا، کھڑا کیا. ان کی جو اٹیچمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، وہ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا، لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا، لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب کوئی کہے جی کوئی اور کراتا تو نہیں، یہ ہم خود ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی ابھی وہ لیول ہی نہیں آیا ہے اس ملک میں. چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہیجمنی کے لیے اور اتھارٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، اس سے تعلیمی امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کوئی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انکلوڈنگ اس میں جس میں تھا کہ ہم نے بڑی کو کار خیر کر کے تو جس تعلیمی امن بحال کیا اور بڑا ہماری پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ لکھ کے وہ اپنی فیملیز کو اپلفٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. لیکن طالب علم یونینز جو ہیں ان کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن جو ہیں ان کی نرسری بننا تقریباً بند ہو گئی ہے. دو فنڈامنٹل ادارے ہیں، ایک لوکل باڈیز، بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. جب جس کی حکومت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو اختیارات سلب کرو نا، اور ایم پی ایم این اے کو امپاور کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بار ہمارے منشور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی یہی چاہ رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیں تاکہ کوئی آنے والی حکومت ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل نہ کرے. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بحال ہونی چاہیے، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، کچھ وائس چانسلرز کی کمیٹی بنائیں. پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے، اور اس کو کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس کے پیچھے موجود ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں بحث کر کے، تو پھر آپ اس کی اجازت دیں اور پھر اس پر سب عمل درآمد کریں. اور تیسری آپ نے بات کی ہے الیکٹیبلز کی. یہ بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس میں 4 مارشل لاء لگے ہیں، 5واں نقاب پوش مارشل لاء تھا. اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو مارشل لاؤں کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعتوں نے بھی آبیاری نہیں کی ہے، اپنی آرگنائزیشنز کو کھڑا نہیں کیا، جس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی ہے اور پھر قیمت بھی ادا ہم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر آپ کو الیکٹیبلز پہ توکل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی جماعتوں کو منظم کریں گراس روٹ لیول تک، اپنی اسٹریٹ پاور کو منظم کریں، آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو ختم کرنا. یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے.